اس بات کی علامت ہے کہ اس جلوس میں آنے والے لوگ کسی کا غم منا رہے ہیں۔ یہ جوان بچے، یہ چھوٹے بچے، یہ بوڑھے لوگ، سبھی نے یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ سب یہ سوگوار کیوں ہیں؟ ان کے چہرے پہ سوگ کا ماحول کیوں مرتب ہے؟ یقیناً یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی غم ایسا پڑا ہے جس کو بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو بھی جلوس نکلتا ہے وہ خوشی کا جلوس نکلتا ہے، ڈھول تاشے نقاروں کے ساتھ نکلتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں ہم جیت گئے ہیں اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ تہوار ہے اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے بھوجن بنائے جاتے ہیں، لیکن دنیا کا شاید یہ پہلا اور آخری تہوار ہے جس تہوار میں خوشی نہیں منائی جاتی ہے، اس تہوار میں اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اس تہوار میں لال پیلے رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے جاتے ہیں۔ آپ کو جتنے لوگ ملیں گے یا تو وہ سادے کپڑوں میں ملیں گے یا کالے کپڑے میں ملیں گے۔ آخر آپ نے سوچا کہ یہ سادے کپڑے میں کیوں لوگ ہیں، یہ کالے کپڑے میں کیوں لوگ ہیں؟ تو اگر ہمارے بچوں سے بھی پوچھیے گا کہ بیٹا تم نے یہ کالا کپڑا کیوں، تو چھوٹا بچہ بھی یہی کہے گا کہ ہمارے اوپر غم ہے، ہم سوگ منا رہے ہیں اس لیے ہم نے کالا کپڑا پہن رکھا ہے۔ تو آخر یہ سوگ کس کا منایا جا رہا ہے؟ آخر وہ کون تھا جس کا سوگ آج تک منا رہے ہیں؟ کیا ابھی کوئی قتل ہوا ہے؟ کیا ابھی کسی کا گھر اجاڑا گیا ہے؟ کیا ابھی کسی کا گھر لوٹا گیا ہے؟ کیا ابھی کسی کا بچہ مارا گیا ہے؟ نہیں، ابھی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے مانو اتہاس کا ایک سب سے بڑا آتنکوادی، ایک سب سے بڑا ٹیررسٹ گزرا ہے جس کا نام یزید تھا۔ مانو ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے، مانو تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، مانو تاریخ میں ایک نام ملے گا جس کا نام تھا یزید۔ یزید کون تھا؟ جس کی حکومت دنیا کے 3 حصوں پر تھی، افریقہ سے لے کر ہندوستان کے کچھ حصوں تک اس کی حکومت آ گئی تھی۔ اور وہ یزید اس وقت اپنے وقت نبی صاحب کے پاس ہے، وہ نبی صاحب جنہوں نے انسانیت کا سبق دیا تھا، وہ نبی صاحب جو جب دنیا میں آئے تھے اس وقت لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ نبی صاحب جب عرب میں آئے تو اس وقت بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی نہ پیدا ہونے پائے، لیکن ان نبی صاحب نے ایک لڑکی کی رسپیکٹ کی، ایک عورت کی رسپیکٹ کی، عورت کو اس کا مقام دیا اور اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ آج ہمارے ہندوستان میں بھی اس عورت کو لکشمی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ محمد صاحب جنہوں نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا تھا، انہی کے پتری کے بیٹے حضرت حسین تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام کو اس وقت کے آتنکوادی یزید نے یہ کہا کہ تم ہماری حکومت کو مان لو۔ یزید کون تھا؟ وہ یزید جو کھلا شراب پیتا تھا، وہ یزید جس کے لیے اس وقت کے کسی بھی گھر اور کسی بھی خاندان اور کسی بھی قوم اور قبیلے کی لڑکی جائز تھی، وہ جس سے بھی چاہتا منہ کالا کر لیتا تھا۔ وہ یزید جو اسلام کا مہتو نہیں سمجھتا تھا، اسلام نے بغیر شادی کے کسی سے بھی سیکس قائم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ اسلام نے شراب پینے کو غلط قرار دیا ہے، اور اسلامی نہیں، ہر دھرم نے، ہر مذہب نے منع کیا ہے کہ دیکھو شراب مت
हर धर्म में मना है कि बगैर शादी किए किसी से न बनाना। तो हर धर्म में रिस्पेक्ट है, हर धर्म में औरतों की रिस्पेक्ट है, लेकिन यजीद इसको नहीं मानता था। यजीद इसको नहीं मानता था और उस चाहता था कि हुसैन भी उसकी हुकूमत को मान ले। हुसैन ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम चाहे अपना सर कटा देंगे लेकिन नहीं मानेंगे। और हुसैन जो करबला इराक के एक सऊदी अरब के एक मोहल्ले में रहते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे जिसका नाम मदीना था, उन्होंने छोड़ दिया उस मदीने को कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और वो वहां से चले गए। कहाँ चले गए? वो ऐसी रास्तों से सफर कर रहे थे जहां यजीद की फौज ना उनको पकड़ने पाए, यजीद की फौज उनका पीछा न करने पाए। लेकिन यजीद ने भी अपने जासूस लगा रखे थे, यजीद की फौज उनका पीछा कर रही थी। आखिर एक जगह ऐसे आई जहां पे यजीद की फौज ने रोका और उनको घेरा। जब घेरा तो इमाम हुसैन जो नबी के बेटी के बेटे थे, हजरत मोहम्मद साहब के बेटी के बेटे थे हुसैन, उन्होंने पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस मुल्क के लिए ख्वाहिश की हो। इमाम हुसैन ने जब यजीद की फौज ने रोका है और कहा कि नहीं अब आप कहीं नहीं जा सकते, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर हमें तुम कहीं नहीं जाने देते हो तो हमें हिंद जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो। तो हमारे इमाम साहब ने भी हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी 1400 साल पहले जब दुश्मनों ने घेरा था। तो और आज जब हमारे इमाम साहब ने हमारे इस मुल्क में आने की ख्वाहिश की थी तो हम उनकी याद में जब आज जुलूस लेकर निकले हैं तो हमने अपने कौमी परचम, अपना कौमी झंडा, अपने हिंदुस्तान का झंडा आगे आगे रखा है। और हम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हमारे हुसैन साहब अगर आपने हमारे मुल्क में आने की ख्वाहिश की थी तो देखिए हमने भी अपने मुल्क की जमीन को अपने सर से लगा रखा है। हमारी पेशानी भी झुकती है तो इसी जमीन पे झुकती है, हम जिंदा हैं तो इसी जमीन पे हैं, मरकर भी इसी जमीन के अंदर हम जाएंगे। तो ये हुसैन साहब को सन 61 हिजरी में आज से 1400 साल पहले करबला में कत्ल कर दिया गया। और कैसे कत्ल किया गया था? ऐसे कत्ल किया गया कि पहले उनके ऊपर पानी बंद किया गया, 7 दिन तक उनके यहाँ पानी नहीं रहा, 3 दिन तक एक कतरा पानी भी नहीं था। और जब सब प्यास से तड़प रहे थे तो यजीद की फौज जो 9 लाख थी और इमाम के साथ जो सिर्फ 72 लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, घेर कर करबला के मैदान में फौजे यजीद ने घेर कर भूखा प्यासा इन्हें शहीद किया और इनको कत्ल किया। कैसे कत्ल किया आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे समाज में अगर किसी का कत्ल हो जाता है, कोई किसी को गोली मार देता है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब वो सुनता है तो अफसोस करता है उस बच्चे को गोली मार दी गई, अरे वो कितना अच्छा बच्चा था। उस बुजुर्ग को गोली मार दी गई, अरे वो तो बुजुर्ग थे, क्यों किसी ने गोली मार दी। एक गोली अगर मार दी जाए सब अफसोस करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितना जुल्म हो रहा था कि हुसैन साहब को जब मारा गया तो इतने तीर मारे गए थे, इतने तीर मारे गए थे कि वो अपने घोड़े से जब जमीन पर आए तो जमीन पर नहीं थे बल्कि तीरों के ऊपर उनकी लाश थी, तीरों के ऊपर वो थे, इतने तीर मारे गए थे इमाम हुसैन साहब को। और इसीलिए इमाम हुसैन साहब ने जो अपनी शहादत दी थी, अपने घर वालों की शहादत दी थी, तो इसलिए नहीं दी थी कि उनको इस्लाम बचाना था, इसलिए दी थी कि इंसानियत बचानी थी, इंसानियत बतानी थी। इसलिए कि यजीद ने भाई बहन का रिश्ता खराब कर दिया था, बाप बेटी का रिश्ता खराब कर दिया था, उसके नजर में हर चीज बेकार थी, शराब पीता था, रेप करता था, चोरी डकैती सब उसके यहाँ जायज थी, हर चीज करता था। इमाम ने कहा नहीं, जिसकी जो रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए, बहन को बहन की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बेटी को बेटी की तरह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बीवी को बीवी की तरह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और क्या अच्छा कहा है गुरु नानक जी ने, मुहर्रम का वक्त था और जुलूस गुजर रहा था, गुरु नानक जी बैठे हैं, उनके पास उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं
اور وہ لوگ ان سے کچھ اپنے دین کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے ہی گرو نانک جی کو یہ پتا چلا کہ محرم کا جلوس جا رہا ہے, حسین صاحب کا جلوس جا رہا ہے, حسین کے لیے ماتم ہو رہا ہے, تو گرو نانک جی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ تم لوگ بھی حسین کا غم مناؤ, جاؤ تم لوگ بھی ماتم کرو. تو وہ لوگ کہنے لگے ارے گرو نانک جی ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم تو سکھ مذہب کے چاہنے والے ہیں, ہم سے اس سے کیا مطلب, ہم سے ان مسلمانوں کے اس ماتم سے, اس جلوس سے, اس محرم سے کیا مطلب. گرو نانک جی نے کہا ٹھیک ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو, میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ اپنی بہن سے شادی کرو. جیسے ہی گرو نانک جی نے یہ کہا وہ کہنے لگا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بہن سے کہیں شادی ہوتی ہے, میں بہن سے کیسے شادی کروں, میری غیرت کیسے گوارا کرے گی, میرا ضمیر کیسے گوارا کرے گا کہ میں بہن سے شادی کروں. گرو نانک نے جیسے ہی یہ جواب سنا کہا میں یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں, اسی غیرت کو حسین کہتے ہیں. حسین نے یہی تو کردار پیش کیا کہ بھائی بہن میں شادی نہ ہونے پائے, بھائی کا رشتہ, بہن کا رشتہ, باپ کا رشتہ, بیٹی کا رشتہ سب پاک رہنا چاہیے. تو حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں, حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں, حسین پوری دنیا کے ہیں, حسین پوری انسانیت کے ہیں. حسین نے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے, اور اسی لیے آج ہر دھرم کے لوگ, ہر مذہب کے لوگ, ہر قوم کے لوگ حسین کو یاد کرتے ہیں. کوئی حسین کے نام پہ پانی پلاتا ہے, کوئی حسین کے نام پہ جا کر عزاخانوں میں تعزیوں کے اوپر پھول چڑھاتا ہے, کوئی مٹھائی چڑھاتا ہے, کوئی پیسے پھینکتا ہے. یہ اس لیے کہ حسین کا احسان پوری انسانیت پر ہے. حسین لبیک یا حسین, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک